اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ میرے گران اسلام کے بھائی اور بہنوں، کل کے ولاگ میں ہم نے شب معراج کی کیسے ہوا، کہاں پر ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کچھ باتیں بتائے تھے وشاشرات۔ آج ہم ان کو دوبارہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں نقشہ پیش کیا ہے معراج پر جانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، جو 27 رجب کو ہوئی تھی۔ یہ قرآن کریم کے 2 جگہ میں اس کے حالات بیان ہوئے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں، ایک سورہ نجم میں۔ ہم انشاءاللہ دونوں قرآنی آیات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پر حقیقی اور جو حقیقت ہو اس سے تبصرہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بہت پاک ہے، بہت اونچا ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہاں پر جو برکتیں رکھی ہے ہم نے، لنریہ من آیاتنا، یہ اس لیے کہ ہم ان کو اپنے بڑے بڑے علامات بتائے۔ مسجد اقصی، اس کو دور، اقصی دوری کو بولتے ہیں عربی میں، مطلب ہے دور ہے مسجد حرام سے۔ نبی علیہ السلام کے بہت قول ہے اس کے بارے میں، یہ شب معراج کے بہت سارے اقوال ہے، خرافات ہے، کچھ ان میں سے حدیث بھی ہے حدیث، لیکن زیادہ تر وہ بھی حدیث ضعیف ہے، اور کچھ تو کعب اخبار جیسے بندوں نے اس میں قول کیے ہیں، اور ایک آدھ احادیث اس میں بخاری شریف کا ہے۔ اصل میں واقعہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں صحیح معنوں میں خرافات سے پاک ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ مسجد اقصی، یہ میں نے پہلے بولا تھا کہ وہاں پر یہ مسجد جو ابھی مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور مسلمان قبلہ اول تھا، ابھی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس وقت بھی نہیں بنا تھا جب قبلہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد اقصی یہ شام کے علاقے میں تھا۔ جب انگریزوں نے خلافت عثمان ختم کیا تو ان کو شام کے بڑے بڑے ریاست کو بانٹ دیا، کچھ کا نام فلسطین دے دیا گیا، اور کچھ لبنان بنا، کچھ شام رہ گیا، اور اس میں بیچ میں اسرائیل کو بھی جگہ دی،
جس کو تل ابیب کہتے ہیں، یہ ان کی شرارت تھی۔ یہود اس کے لیے مرتے ہیں، جان سے بڑھتے ہیں، اموال و اولاد اس کی نظر کرتے ہیں، اس لیے یہ بولتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہمارے بنی اسرائیل کی بادشاہ نے اور پیغمبر اللہ بھی تھا، سلیمان علیہ السلام نے ایک ٹیپل بنایا تھا۔ ویسے پہلے تو یہ مسکن تھا ابراہیم علیہ السلام کی، سب سے پہلے، بعد میں اسحاق علیہ السلام بھی وہاں پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام بھی وہاں بحیات زندگی رہے، پھر بعد میں مصر چلے گئے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بمانے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں ہیں جن کو بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اصل نام اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل یہ ان کے بیٹے ہوئے، یہ ان کے 12 بیٹے تھے۔ یہ بھی بیت المقدس میں جہاں پر قدس ہے اور یہاں پر رہتے تھے۔ یہاں بہت سرسبز علاقہ ہے اور زیتون کی بہت زیادہ کثرت سے پیداوار ہوتی ہے۔ ان کو یہود لوگ اور انگریز لوگ یروشلم بولتے ہیں۔ اس کا نام یروشلم بھی ہے، جروشلم بھی ہے۔ یہود اس کو یروشلم بولتے ہیں، انگریز اس کو جروشلم بولتے ہیں۔ بہرحال ایک ہی جگہ ہے یہ ٹیپل سلیمانی۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے یہاں سے کوچ کیا، مصر چلے گئے، اور مصر میں بعد میں ان کا جو حال ہے فرعونی قصہ میں آئیں گے۔ اتنے میں جب واپس یہ لوگ آئے، ان کو حکم کیا گیا تھا کہ یہ علاقہ جہاں ابھی بیت المقدس ہے، یہ تمہارے لیے ہم نے لکھ دیا ہے کتاب اللہ میں، تورات شریف میں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ داخل ہو جاؤ اس قریہ میں جو ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ بیت المقدس تھا۔ وہاں پر کچھ لوگ جب بنی اسرائیلی کچھ رہے تھے، ادھر سے تھے، ان کی یہ مسجد ٹیپل سلیمانی آباد رکھتے تھے۔ اس میں ان کا ایک صحرا پتھر کو بولتے ہیں، ایک پتھر ہے جیسے ہمارے حجر اسود ہے۔ حجر اسود کو بھی حاجی لوگ بوسہ دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بوسہ دیا ہے، تو وغیرہ وغیرہ سب مسلمان جب ادھر چلتے ہیں بڑے زور و شور سے طاقت لگا کر کے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، مگر چونکہ ابھی بہت زیادہ رش ہے اور بہت سخت دقت ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان کے سامنے گرین سیگلن لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے گزر کر کے آپ طواف کی نیت باندھ سکتے ہو۔ جو 7 پیرے ہیں، 7 کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ چل پڑیں گے۔ اسی طرح بیت المقدس یہاں ٹیپل سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا تھا، انسانوں سے بنوایا تھا۔ ان کے پاس تو بہت طاقتور لشکر تھا، اسلامی لشکر بھی، جنات کی لشکر بھی۔ ان میں بڑے بڑے جن ہوتے تھے، جن سے زبردستی کام لیا کرتے تھے، اور اگر نہیں کرتے تو زنجیروں میں باندھتے تھے ان۔ اسی جگہ پر
بہت سارے انبیاء مدفون ہیں۔ یہاں پر ایک غار ہے، اس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، اسحاق علیہ السلام مدفون ہے اسی غار میں، اور یعقوب علیہ السلام وہ بھی مدفون ہے۔ ویسے بہت سارے انبیاء ادھر ہے، بہت برکت ہے۔ رب کریم کہتا ہے کہ اس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی تھا قیامت۔ بس وہ خوب جانتا ہے ہمارا خالق اور مالک کی کیسے برکتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ ہم لوگ جو بیان کرتے رہتے ہیں یا آج کل جو بولتے ہیں سب خرافات میں سے ہے۔ قرآن سے صرف اتنا ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ اس کے ارد گرد حولہ میں نے برکات رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں ٹیمپل سلیمانی بنا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ ان کی بھی جد واجدہ میں سے ہے، سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی۔ یہاں ایک نشانی بنائی ٹیپل سلیمانی، اس کو جینات بڑے بڑے پتھر لائے اور بڑے کام کیے اور ایک ٹیپل کا شکل بنایا، اس کے ارد گرد اس کا صحن بنایا جس کو بیت المقدس مسجد اس لیے بولے جاتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ یہود بھی یہاں سجدے کرتے ہیں۔ عیسائی بھی اس جگہ کو بڑی برکت والا مانتے ہیں، اور اس سے 7 کلومیٹر پر بیت اللحم ہے، قریب ہوتا ہے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوا۔ ان جگہ کا نام بیت اللحم ہے، یہ بھی بیت المقدس میں ہی ہے، اور ان کے علاوہ عیسائی لوگ بھی اس مسجد میں آتے ہیں اتوار کے دن، اور مشرق کی طرف کچھ نماز پڑھتے ہیں جو ان کا نماز ہے۔ ان کا دین تو ویسے بھی خرافات کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوا ہے، جیسے ہمارا اسلام خرافات کی وجہ سے، کوفے کے خرافات کی وجہ سے داغدار ہوا ہے۔ ان پر بڑے در و پیداوار ہوتے تھے، بخت نصر نے حملہ کر دیا۔ یہ پورا بیت ٹیپل سلیمانی کو درہم بردم کر دیا، ویران کر دیا، اور ان کے بڑے سارے جو بنی اسرائیلی تھے وہ ان کا قتل عام کیا، ان کے عورتیں لونڈی بنا کے لے گیا، بڑے بوڑھوں کو مارا، اور بہت مسجد میں بھی ہے، قرآن کریم میں ہے کہ تمہارے مسجد میں گھسیں گے پھر اور بہت برا حال کریں گے۔ وہاں پر ان کے بخت نصر کے جانے سے وہاں ایک ان سے کچھ فوج کا جو وہاں طبقہ رہ گیا، ان کو عمالیق کہتے ہیں۔ یہ اصل میں بخت نصر مجوسی تھا، یہ رومی نہیں ہے، مجوسی یہاں پر کچھ آباد رہ گئے، ان کو عمالیق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہاں قبضہ کر کے بہت سارا وقت اس میں جالوت بنا ہوا جو لیڈر تھا، جو سپاہی سالار تھا، یہ سپاہی سالار بڑا ظلم اور ظالم اور جبر ہوا کرتا تھا، جابر۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طالوت کو پیدا کیا، اور داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا۔ طالوت علیہ السلام کے فوج میں داؤد علیہ السلام تھے،
ان سے لڑے اور ان کو اللہ کے حکم سے قتل کیا۔ بنی اسرائیل کو پھر فتح ہوئی اور وہاں انہوں نے اپنی سرداری اور اپنی حکومت سمجھو قائم کی۔ بعد میں پھر ایک دوسرا مجوسی اس پر حملہ آور ہوا، یا یہی بخت نصر کی کمانڈر تھا، اس نے پھر ان کو برباد کیا اور بالکل ان کے توڑ پھوڑ کی، سارا وہ کیٹ دیا اور ادھر ادھر کیا۔ یہودی وہاں پر جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ دائیں ہاتھ قبلے کی روح ہو کر کے دائیں ہاتھ کی طرف پڑتا ہے، جس سے ہم لوگ مرد مدفون کرتے ہیں اور اس کا سیر اس طرف کرتے ہیں۔ اور عیسائی مشرق کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مشرق کی جانب ہے۔ یہاں پر اس ٹیمپل میں بہت ویران ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے شروع کے زمانے میں بھی یہ ویران تھا۔ ان کو بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں آباد کیا، اور ان کی جگہ پر جب ویران تھا ٹیمپل سلیمانی، یہ بیت المقدس تعمیر کیا۔ نبی علیہ السلام کو ہم آتے ہیں شب معراج کی واقعہ کی طرف۔ یہ تھی تھوڑی سی تاریخ، ذرا شارٹ کٹ ہم نے بتائی، ویسے بہت لمبی تاریخ ہے۔ نبی علیہ السلام کو خود نبی علیہ السلام بولتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک جانور لایا گیا سفید رنگ کا، جو کہ خچر سے، جس کو ہم کچر بولتے ہیں، کچر بھی بولتے ہیں، خچر بھی بولتے ہیں، تھوڑا چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ یہ لایا گیا اور ہم ان پر سوار ہوئے اور چلے بیت المقدس کی طرف۔ وہاں ہم پہنچے۔ ابھی یہاں پر دو رائے ہیں۔ ایک تو پہلے اس کو، یہ جو جانور ہے لوگوں نے براق کا نام دیا ہے، چلو ٹھیک ہے براق ہی ہوگا۔ پھر ان کا شکل دیا ہے زنانہ کے شکل کا، نسائی شکل کا، خوبصورت شکل دیا ہے، وغیرہ وغیرہ پر دیے ہیں، اور بہت جگہوں پر تصویر میں آویزہ ہے۔ بہرحال وہ جانور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانور کہا ہے، ہم ان کو براق بولتے ہیں، چلو جو بھی ہو۔ وہاں گئے۔ کچھ خرافات والے بولتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد کی باہر پتھر میں جبرائیل علیہ السلام نے انگلی لگایا اور براق کو وہاں باندھا۔ جب وہ براق قدرت الہی کی طرف سے آیا تھا اور ان کے حکم پر ان کے تابع ہوا تھا، وہ کیسے باندھ سکتا تھا؟ اور کیا وہ بھاگ جاتا تھا جو انہوں نے ادھر باندھا اور پتھر میں سوراخ کیا؟ بہرحال خرافات ہے۔ بعض اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ادھر منگنی بھی کیے تھے رات کو۔ دیکھو تو نورانی جانور کو جو رب العالمین نے بھیجا تھا، یا نورانی براق کو، یہ کوئی منگنیاں بھی ثابت کرتے ہیں۔ خرافات کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام اس میں دو اقوال ہے،
اور اس میں بہت سارے دلائل ہے جو لوگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن صحیح نہیں ہے، اور خرافات بھی ہے، بہت سارے خرافات۔ علامہ ابن کثیر نے اپنے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیے ہوئے ہیں سارے خرافات کو، اور تقریباً 26 صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب انبیاء کی امامت کی۔ یہاں سب انبیاء جو وہاں مدفون ہے اور جو غیر مدفون ہے بہرحال لائے گئے، اور سب کو یہاں اکٹھا کیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کرائی۔ اس کے بعد کہاوت منقطع ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، لہذا یہ امام انبیاء بنے۔ اس کے بعد یہ لوگ چلے آسمانوں کی طرف۔ دوسرا قول یہ ہے جو عقل بھی اس کو مانتا ہے کہ نہیں، یہاں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی خود، کیونکہ وہ بھی ایک مسجد کی شکل تھی۔ یہاں کیا علامات انہوں نے دیکھے، کیسے آیات نشانات دیکھے، وہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے جو سوچنے والے، علم والے، بصیرت والے انسان کی فکر میں بھی آتا ہے کہ نہیں، انہوں نے امامت کرائی بیت المعمور کے پاس، کیونکہ نیکوں کا رخ عائلین میں جمع ہوتے ہیں اور بروں کا جحیم میں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں رب العالمین نے دوسرے ابھی آیات میں آئیں گے جنت المأوی کہا ہے، تو وہاں ان کی امامت کرائی۔ دوسرے قول میں ہے کہ سب انبیاء کے رخوں کو جمع کیا، کیونکہ جسمانی حیات ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد دوسری دفعہ نہیں ملتی ہے، یہ صحیح حقیقت ہے، کیونکہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جس کو ہم نے وفات دی وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے ہیں، اور ارواح کافروں کی بھی، ملحدین کی بھی اور مسلمین کی بھی ثابت ہے، عالم برزخ میں جمع ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے ان کو عذاب بھی ملتے ہیں، اور بشارتیں اور جنت کی ہوائیں بھی آتی ہے اور خوشبو بھی آتی ہے۔ حالانکہ جنت میں نہیں جاتے ہیں، جنت میں قیامت کے دن میزان کے بعد اعمال کا جب میزان ہوگا، اس کے بعد جب نجات ہوگی تو جانا پڑے گا۔ وہ بھی امام الانبیاء امام حشر علیہ السلام کے شفاعت سے اور رب العالمین کی حکم سے، خود ساختہ نہیں جا سکتے۔ پھر جو قرآنی آیات سے ثابت ہے، جبرائیل امین نبی علیہ السلام کو لے کے روانہ ہوئے۔ یہاں پر پھر مختلف اقوال ہے، لیکن قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اس پر سب سے پہلے ہمارے سامنے وہ بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل، جو صحیح قرآن کریم سے دلیل کے ساتھ ثابت ہو، مگر پھر بھی بولتے ہیں کہ پہلے آسمان میں حضرت
سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان میں کوئی بولتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے، کوئی بولتے ہیں ادریس علیہ السلام سے، اختلاف ہے۔ کوئی دوسرا کوئی پیغمبر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ تیسرے آسمان میں دوسرے تیسرے وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ ملاقات ہوئی، ان کو مرحبا کہا، یہ کہا وہ کہا۔ قرآن سے اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، کسی حدیث میں ضعیف میں حوالے ہیں، ضرور ہے، لیکن ہم کتاب اللہ کو ساتھ میں آگے آگے لے کر چلیں گے اور سفر کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر لے کے گیا، بیت المعمور کے پاس۔ ایک خانہ کعبہ زمین پر ہے، جو یہ ہمارے لیے عبادت کے لیے مقرر ہے اور ہمارا قبلہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی پہلی مسکن کی جگہ ہے کعبہ شریف، جس کو بیت العتیق بھی بولتے ہیں، بیت العتیق۔ اس کے اوپر بالکل جو 7ویں آسمان پر کعبہ ہے فرشتوں کا، جہاں پر صحیح حدیث سے معلوم ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز ان سے طواف کرتے ہیں۔ وہاں ملائکہ کی کعبہ شریفہ ہے، اس کو بیت المعمور بولتے ہیں۔ بہرحال اقوال میں کہتے ہیں کہ وہاں بیت المعمور کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ٹیک لگایا ہوا تھا اور بیٹھے تھے۔ وہاں پر جب یہ لے جایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں دوسرے ان کا جو حقیقت ایک اور بیان کرتے ہیں، پہلے بیت المقدس کا ہوا امامت، اب یہاں بولتے ہیں کہ نہیں، یہاں امامت ہوئی سب انبیاء کی روحوں کو لا کر کے، کیونکہ انبیاء اگر ادھر مدفون ہے تو ان کے روح مبارک وہ آسمانوں پر ہے، وہاں پر ان کو جمع کرایا گیا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے ان سب کی امامت کرائی۔ پھر اس کے بعد صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایک کی پہچان کرائی کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، سلام دعا ہوئی، یہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب انبیاء کی فردن فردن پہچان کرائی، پہلے امامت کرائی، بعد میں پہچان کرائی۔ تو اگر اس قول کو لیا جائے بصیرت سے تو یہ صحیح اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ روح آسمان میں ہے، نعیم میں، کافر تو سجین میں ہے، وہ تو ادھر بھیجے جاتے ہیں واپس۔ وہاں پر یہ ان کے ارواح ہو سکتے ہیں جن کی امامت کرائی، اور ایک ایک کی پہچان بھی کرائی ہوں گی کہ یہ آدم صلی اللہ علیہ السلام کی روح ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ اس کا ہے، یہ ان کا ہے، سب کی۔ یہ تھوڑا بہت قرآن سے ثابت نہیں ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، تو یہ صحیح واقعہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم میزان کریں کہ بیت المقدس میں کرائی گئی تو پھر آسمانوں میں ان کی پہچان کیوں کرائی گئی؟ جب بیت المقدس میں ان کی نماز پڑھائی، امامت کی،
بیت المعمور کے ساتھ ان کی پہچان کی کیا ضرورت تھی؟ بندہ دیکھ لیتا ہے ایک دفعہ تو پہچان جاتا ہے، پھر نبی علیہ السلام۔ تو دونوں اقوال میں یہ قول بہت مضبوط نظر آتا ہے کہ ان کی امامت انبیاء کی آسمان میں بیت المعمور کے سامنے کرائی گئی۔ یہ بصیرت بھی لیتا ہے، فکر میں بھی صحیح آتا ہے، مگر چلو ہم اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے ہیں کہ ان کے ساتھ تلوار لے کے لڑے کہ نہیں یہ بیت المقدس کا واقعہ ہے نماز پڑھانے کی یا بیت المعمور کا ہے۔ ہم نے بصیرت کی نظر سے آپ کے سامنے یہ دلائل پیش کیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو لے کے تھوڑا آگے چلے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب اس سے آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ جائیے آگے، اور کیا آپ کو سامنے نظر آتا ہے، کیا علامات ہے، وہ خود آپ دیکھ لیں گے۔ اس کی بیان ان آیات میں ہے۔ سورہ نجم میں ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نجم، وَالنَّجْمِ ذَا ہوا، اور تارے کی قسم، تارے جو بڑے بڑے سیارے تارے ہیں، اذا ہوا جب وہ گم ہو جاتا ہے، شام مغرب کے ٹائم میں یا مغرب کے ہوتے ہوئے یا تھوڑا پہلے مغرب کے کنارے پر ایک بڑا سا ستارہ چمکتا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ عشاء کے بعد ان کو دیکھو تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اس ستارے سے مطلب ہے وَالنَّجْمِ ذَا ہوا، اور اس ستارے کی قسم جب وہ غائب ہو جائے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ آپ کا ساتھی جو رسالت کی دعویٰ کرتا ہے اور صحیح بھی ہے، میرے تصدیق ان کے ساتھ ہے، یہ نہ گمراہ ہے اور نہ بھولا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی رب العالمین رسالت کے تصدیق کرتا ہے۔ ما ضل صاحبکم، گمراہ نہیں ہے آپ کے ساتھی، وما غوا، اور نہ یہ بھولا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ بات بھی اپنے ہوا، اپنے سوچ سے نہیں کر رہے ہیں، بات اپنے طریقے سے یا اپنے وجود سے نہیں کر رہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ کسی کا بنایا ہوا بات نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کریم، اور نہ اور کسی کا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، بس یہ آیات مبارکہ جو ہے، یہ جو یہ اپنے منہ سے بولتا ہے نبی علیہ السلام اور آپ کو سناتے ہیں، یہ وحی ہے، ان کو وحی ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتا ہے، ان کو کہہ دیتا ہے، یہ لوگوں کو، امت کو سناتا رہتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو بس ایک وحی ہے جو نبی علیہ السلام کو ہوتا ہے۔ علمہ شدید القوہ،
ان کا یہ وحی علم جو لاتا ہے وہ زبردست طاقت والا ملائکہ ہے. ان کی طاقت کا ہمیں دوسری جگہ پہ اطلاعات ملی ہے قرآن کریم سے کہ لوط علیہ السلام کی بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر اٹھایا. دیکھو 1,00,000 کچھ زیادہ کم وہاں بندے تھے، گھر آباد تھے. ان لاغینوں نے جب لوط علیہ السلام کو نہیں مانی اور اس میں بہت گندے کام تھے، پھر کبھی ان کا بیان کریں گے گندگیری کا، اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا تو ان پر اینٹ کے بارش کی گئی، اینٹوں کی جس پر نشان لگے ہوئے تھے. ہر بندے کو جو اینٹ لگنے والا تھا اس کا نام بھی اسی پر تھا، کہیں دوسرے جگہ نہیں جاتا تھا. 12 آسمان سے اینٹ کی بارش شروع ہوئی. جب سب مدبیر ہو گئے، اس سے پہلے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ صبح سویرے ابھی جب صبح نہیں ہوا ہو، سحری کے ٹائم میں آپ اس قریہ سے نکل جائیے اور اپنے اہل کو بھی لے جائیے، اور آپ اپنے اہل کے پیچھے رہیے، اور آپ کا بیوی جو ہے یہ عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے، یہ ساتھ میں نہیں لے کے جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے ان کو لیا بھی نہیں ساتھ میں. کوئی کہتا ہے کہ وہ خود نہیں جاتی، کہتا تھا کہ میں اپنے یہ لوگ جو ہے قبیلے کو اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. بہرحال رب العالمین کو ان کا جانا منظور ہی نہیں تھا. بس ان پر لوط علیہ السلام اپنے اہل کے سب سے پیچھے تھے، اور آگے کہاں گئے یہ رب العالمین کی پتہ ہے اور کہاں کی امر تھی. پھر سب ختم ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر وہ پورا بستی کو اوپر اٹھایا اور نیچے الٹ کر کے مارا، جو زمین پر گرنے سے پورا اندر چلا گیا. اور وہاں ایک کالا پانی کا سمندر ہے جس کو ڈیڈ سی بولتے ہیں، کالا بحر اسود بھی. تو اس کا اتنا طاقتور ہے یہ فرشتہ. یہ رب العالمین بولتا ہے علمہ شدید القویٰ، تعلیم دیتا ہے وحی کی وہ زبردست طاقت والے. ذو مرۃ فاستویٰ، انہوں نے اس کو اپنے شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام محلہ جیاد میں، مکہ سے تھوڑا آگے ہے، اب بھی ہے وہ محلہ، لیکن بدلا ہوا ہے، بڑے بڑے بلڈنگ بنے ہوئے ہیں، اس کا شکل وہ بدلی ہوا ہے. وہاں گئے تھے، ان کو آواز آئی یا رسول اللہ. جب اوپر دیکھا تو آسمان کے مشرقی دونوں کنارے کو ڈاپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، پرلت مار کر کے، اور بہت بڑا مجسمہ تھا ملائکہ. نبی علیہ السلام پہلے ہم نے بیان بھی کیے، پھر کبھی بیان کریں گے. وہاں سے بھاگا تھوڑا آگے چل کر کے، پھر جب اس نے دیکھا کہ ابھی کچھ نہیں ہے، جب پھر دیکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے تھے. پھر آواز دی یا رسول اللہ. ادھر کھڑے ہو گئے. پھر وہ ملائکہ رب العالمین کہتا ہے کہ پورے برابر تھا مشرق سمت میں آسمان کی.
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، یعنی اوپر کے کنارے پر تھا آسمان کے. ثُمَّ تَدَلَّى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر نزدیک ہوا اور بہت نزدیک ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قریب ہوا ایک کمان یا اس سے کم کے حساب سے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی میرے بندے کو اس نے جو وحی کرنے کا تھا. ایک دفعہ یہاں بھی وحی ہوئی جبرائیل علیہ السلام. ما کذب الفؤاد ما ارا، نبی علیہ السلام کے دل نے اس کو جھوٹا نہیں سمجھا جو اس نے دیکھا. جو کچھ اس نے دیکھا اس کے دل نے تسلیم کیا. افتمرونہ علی ما یرا، آیا تم لوگ شک کرتے ہو اس دیکھنے میں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، بے شک انہوں نے ایک دفعہ اور بھی اس کو اپنے شکل میں دیکھا ہے. ویسے تو بار بار آتے رہے، کبھی جرس بجتی تھی، نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. کبھی بندے کے شکل میں آتے، بوڑھے کے شکل میں، کبھی جوان کے شکل میں آتے، اور نبی علیہ السلام دوسرا صحابہ کرام اس کو نہیں پہچانتے مگر جبرائیل علیہ السلام ہوتے، اور نبی علیہ السلام سے پوچھتے، ان کو کچھ بتاتے. ہاں جو وحی ہوتی تھی ان کو ایسے حالت میں ہوتی کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی. ان نبی علیہ السلام نے اس کو دوسری دفعہ بھی دیکھا ہے. رب العالمین کہتا ہے، ہم نہیں بولتے. عند سدرۃ المنتہا، سدرہ بولتے ہیں بیری کو، درخت کو. بیری کی درخت ہے اس کو سدرہ بولتے ہیں عربی میں. المنتہا یہ آخری حد ہے. سدرۃ المنتہا. جبرائیل علیہ السلام جب وہاں گئے تو اس کے آگے انہوں نے، یہاں پر جبرائیل علیہ السلام اصلی صورت میں تھے سدرۃ منتہا کے پاس. وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے بولا، یا رسول اللہ اب آپ آگے جائیے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے، میرے لیے اس سے آگے جانا ناممکن ہے. عندہا جنت المأویٰ، اس سدرۃ منتہا کے نزدیک جنت المأویٰ ہے. اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، جو اس درخت پر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، اڑتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے جو چیزیں تھے، ما یغشی، اس سے آگے پیچھے ہوتے رہے. یہ سونے کے پتنگ تھے. اس درخت میں پورا روشنی تھا، نور مبارک تھی، اور سونے کے یہ پتنگ اس سے گھومتے رہے، مسلسل چکر لگاتے رہے. ما زغب البصر وما طغى، ما زغ البصر وما طغى. نبی علیہ السلام کی رب العالمین کہتا ہے کہ نہ نظر ان سے آگے گئی اس درخت سے، کیونکہ وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اس سے آگے بالکل.
کچھ آگے نظر نہیں گئی، اور نہ زعا بولتے ہیں یہ سرکنے کو، یعنی نظر نہیں ہٹی، گری نہیں. وما طغى، اور نہ آگے نکل گئی، نظر اس سے آگے بھی نہیں گئی، اس سے گری بھی نہیں، سیدھا درخت پر تھی. لقد رأى من آیات الکبریٰ، بے شک انہوں نے یہاں پر ہمارے بڑے بڑے علامات دیکھے. نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے پاس بہت جنت مأویٰ کو دیکھا، کیونکہ جنت المأویٰ ادھر ہی ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے علامات بھی دیکھے. خود نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کے اندر نہیں گئے، بہرحال باہر سے نظارہ کر کے ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اور آپ کے وہ نماندار مومنوں کی جگہ ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی اور ان کے وہ امت جو ان کو مانتی تھی اور ان کو تسلیم کرتی تھی، رب العالمین واحد لا شریک کی عبادت والے تھے، ان سب کا جگہ یہاں جنت المأویٰ میں. اب انشاءاللہ آئندہ دوسرے ولاگ میں انشاءاللہ اس کا اور تفصیل سے، جو انشاءاللہ وہاں نمازی دی گئی، رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے نمازی دیے، کتنے رکعات دیے، ان میں کیا کیا خرافات لوگوں نے کہا ہے، وہ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور پورے تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے. وسبحانک اللہم وبحمدک.